نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہے۔ اس بارے میں قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ اس صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا 150 سے زائد احادیث ہیں جن میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا، ان احادیث کا جوڑ یہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ قرآن پاک کی مختلف قرآن ہیں، قرآنوں کی تعداد بہت ساری ہے۔ ایک ہے خاتم اور ایک ہے خاتم۔ ہم جس قرآت اصل کے تحت جو پڑھتے ہیں اس کا یعنی خاتم، اور ایک اور قرآت میں خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی دونوں طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس علاقے میں جو قرآت مشہور ہے اس علاقے میں اسی قرآت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ دونوں کا معنی ہے، دونوں کا علامہ راغب اصفہانی نے لکھا کہ سرکار دو عالم وسلم کو خاتم النبیین کیوں کہتے ہیں؟ المفردات میں فرماتے ہیں لأنہ خاتم النبوۃ، کیونکہ سرکار نے نبوت کو ختم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو۔ اور علامہ ابن زبیر ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ خاتم اور خاتم قرآن کی دو قراتیں ہیں۔ کس کی قراتیں ہیں؟ قرآن کی دو قراتیں ہیں۔ دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور کون سا معنی؟ خاتم النبیین یا خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے عاقب۔ کیا نام ہے؟ عین الف قاف را، عاقب۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عاقب کا معنی بھی ہے آخری۔ عاقب کا معنی بھی کیا ہے؟ آخری۔ یہ علامہ ابن منظور افریقی جو ہے یہ لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ جس طرح عاقب النبیین یعنی نبیوں کا خاتم، نبیوں میں سے آخری، اسی طرح جو خاتم النبیین ہے یا خاتم النبیین ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ آخر الانبیاء، کہ نبیوں میں سے سب سے آخر میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ علامہ زبیدی نے اس حوالے سے لکھا تاج العروض میں کہتے ہیں ہر چیز کا خاتم اس کے بعد آنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب کہ کسی چیز کا خاتمہ تب ہوگا کہ اس سے پہلے وہ چیز مکمل ہو چکی ہے۔ جو خاتمہ ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں تشریف لائے وہ عاقب بن کر، خاتم بن کر، خاتم بن کر، یعنی آخر الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں چند بنیادی ہیں، اس لیے میں اس ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ نبیین کا معنی ہے یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی جو واحد ہے وہ ہے نبی۔ اس کی واحد کیا ہے؟ نبی۔ مختصر عرض کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے۔ نبی ہر اس انسان کو کہتے ہیں جس پر اللہ عز و جل پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر وحی کا نزول ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس پر وحی کا نزول۔ انسان ہونے کے بعد نبی پر، نبی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر کیا ہو؟ وحی کا نزول۔ اور وحی جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نازل نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی اور وحی نازل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے تبلیغی احکام پر مامور کیا جائے۔ تبلیغی احکام پر کیا ہو؟ مامور کیا جائے، اللہ کی طرف سے ہو۔ جیسے سرکار دو عالم وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی پہنچا دیجیے، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا وہ آپ پہنچا دیجیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ نبوت کی تائید کے سلسلے میں اس نبی سے کوئی معجزے کا ظہور بھی ہو۔ ایک ہوتا ہے کرامت، ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ یا فرشتے سے صادر ہوتا ہے یا پھر نبی سے صادر ہوتا ہے۔ صحابہ سے، اولیاء سے، صالحین سے معجزہ صادر نہیں ہوتا بلکہ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ تو نبوت کے اظہار کے لیے، اس کی تائید کے لیے جو بندہ یعنی اس کے لیے لازم ہے، جو بندہ نبی ہے اس کے لیے یہ
لازم ہے کہ وہ معجزے کا اظہار کرے جو جس سے اس کی نبوت کی تائید ہوتی ہے، پتہ چلتا ہو، تصدیق ہو جاتی ہو، یقین ہو جاتا ہو کہ یہ بندہ اللہ کا نبی ہے۔ وحی کا نزول پہلے کیا ہے؟ انسان، وحی کا نزول، دوسری سے اس کے بعد کیا؟ اللہ کی طرف سے تبلیغی احکام پر کیا کیا گیا؟ معمول، اور پھر کیا بات ہے؟ معجزے کا ظہور، معجزے کا ظہور، اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے محبوب آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی بندے، جتنے بھی آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کیا تھا؟ ایک تو وہ مرد تھے نوحی الیہم، دوسری یہ کہ ہم ان پر وحی کا نزول کرتے ہیں۔ ایک تو عورت نبی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا وحی کے بغیر کوئی بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور خاتم کا معنی ہے، یا خاتم کا معنی ہے آخری، خاتم کا کیا معنی ہے؟ آخری، آخری۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ پہلی ان چند مختصر طور پر رسول اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3 اور 4 میں، بلکہ 4 میں ارشاد فرمایا اور 5 میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل، مومن کون ہے؟ میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ مومن کون ہے؟ محبوب، وہ مومن کی ایک نشانی ہے کہ وہ ایمان لائے اس بات، اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلو پر نازل ہوئی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ایک تو قرآن پر ایمان لائے، اور ایک اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی صحائف و کتب اترے، مومن وہ ہوگا کہ جو ان دونوں پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا وَمِن بَعْدِكُمْ بَعْدِكَ، اور اس پر ہی ایمان لائے وہ جو آپ سے بعد میں نازل ہو۔ یعنی مومن کی نشانی یہ کہ ایک تو قرآن پر ایمان لائے اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے بعد کوئی اگر خدا نہ خاصا کوئی نبوت کا حدیث دعویٰ کرے اور وہ کہے کہ مجھ پر کتاب نازل ہوتی ہے، جو اس پر ایمان لائے گا وہ قرآن کا انکاری ہوگا، اور قرآن کا جو انکاری ہوگا وہ کافر ہوگا۔ یہ یہاں پر حکم یہ ارشاد فرمایا مومن کے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ ہوا محبوب جو آپ کے قرآن پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نزول ہوئی ان پر ایمان لائے۔ جو آپ سے بعد کسی کوئی بندہ نبوت کا اظہار کرے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، اب جو بندہ اس کی کتاب پر ایمان لائے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ میری بات سورہ بقرہ روز پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ یہ اس آیت سے تقریباً میرا خیال ہے یہ زبانی بھی آپ کو یاد ہوگی، لیکن یہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ ختم نبوت پر پیچھے اللہ نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا مومن کو جو غیب پر ایمان لائے، جو نماز قائم کرے، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرے، اور محبوب وہ مومن ہے، وہ ہدایت پر ہے جو تمہاری ختم نبوت پر یقین کرے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ فرمایا کہ اصل چیز کیا ہے یہاں پر؟ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ بما انزل الیک، محبوب جو آپ کا نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ ایک اور کس پر ایمان لائے؟ وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلو پر نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے نبوت آپ پر ختم ہے، آسمانی کتابوں کا آپ پر اختتام ہے، آپ سے پہلے تو نازل ہوئی ہے، آپ کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ دوسری دلیل اس حوالے سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، یہ کون سی آیت ہے؟ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر ہے یہ 59، آیت نمبر 59 ہے اس کی، توجہ سے سن، آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، کس کی کرو؟ رسول، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو صاحب حکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ بات غور ذرا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے بعد ان کی اطاعت کرو جو رسول کے نقش قدم پر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور تم میں سے جو صاحب حکم ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔
اللہ نے یہ یہاں پر نہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا النبی بعد محمد، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، معاذ اللہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بھی اطاعت کرو جو محمد کے بعد آئے. اللہ نے گویا یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، بس رسالت ختم. اب کون آئیں گے؟ اولی الامر منکم. کون آئیں گے؟ جو تم میں سے صاحب حکم ہے، صاحب علم ہے، جو قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہا کہ اطیعوا رسول کے بعد کسی اور نبی کی بھی اطاعت کرو. فرمایا کہ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہے. اب جو آئیں گے وہ علماء آئیں گے، اب جو آئیں گے وہ صاحب احکام آئیں گے، جو قرآن حدیث کا علم رکھنے والے، جو شریعت کے مطابق چلتے ہیں، ان کی اطاعت کرو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھ آئے گی؟ یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کے بعد کسی نبی کی اطاعت کا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جو صاحب حکم ہے، جو اولی الامر منکم ہے، امر والے، صاحب حکم ہے، صاحب علم ہے، جو دین شریعت کا علم رکھتے ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہا کہ رسول کے بعد کسی نئے نبی کی بھی اطاعت کرو. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اسی طرح اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس کی آیت نمبر ہے 115، آیت نمبر ہے اس کی 15 اسی سورہ نساء کی آیت نمبر ہے وَمَن يُشَاقِقِ آگے 115 اور پارہ نمبر ہے 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 115. فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، کس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد کہ اس بندے کے لیے ہدایت تو روشن ہوگی، قرآن تو آ گیا. فرمایا اور وہ بندہ جو مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے، مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. کہاں پہ ڈالیں گے؟ جہنم. وساءت مصیرا، جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ کہ ہم مومنین کی راہ کیا ہے، 1400 سال سے کیا چلی آ رہی ہے؟ مومنوں کی راہ یہ ہے کہ سرکار اللہ کے آخری نبی ہے. اب مومنوں کی جو معروف پوری امت میں مشہور ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سرکار آخری نبی ہے. اب مومنوں کی راہ کے علاوہ جو ہمارا متفقہ مستقلہ عقیدہ ہے، اس کے علاوہ اس راہ کے علاوہ کی کسی اور کی راہ پر، یعنی قادیانیوں کی راہ پر وہ چلے گا تو وہ کافر ہے اور جہنم میں جائے گا. اس بات کی کسی سمجھ آئے گی؟ اگلی آیت مبارک سورہ اعراف بلکہ سورہ مائدہ میں سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم، میں نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم پر میں نے دین کو بطور اسلام چن لیا، اس کے ساتھ میں راضی ہو گیا. اللہ نے کیا کیا؟ اتممت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے. سرکار کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور شریعت نہیں لے کر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں کوئی کمی رہ گئی. اگر کوئی خبیث اس طرح کا کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ سرکار نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں غلطی کر دی ہے، کمی کر دی ہے، اب میں اس کو پورا کروں گا. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اس لیے ہے کہ وہ اللہ سمجھے کہ دین کو نامکمل کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے اتممت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. اب دین میں کمی کون سی رہ گئی جس کو پورا کرنے کے لیے قادیانی آیا ہے؟ مقصد میرا سمجھ آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 3، آیت نمبر اس کی 3. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں انتہائی مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یعنی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی طرح اللہ عز و جل نے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر ہے 158. آیت نمبر کون سی ہے؟ 158. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
محبوب فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آئے. تم سب کی طرف کیا بن کر آئے ہو؟ اللہ کا رسول بن کر آئے ہو. پہلے رسول آتے تھے کسی خاص قوم کی طرف، خاص قبیلے کی طرف، لیکن سرکار کو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم سب کی طرف آئے ہو. محبوب کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم جو سب کے ساتھ ہو نا، جتنے لوگ ہو، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا. اس کا مطلب یہ جب اللہ کبھی ہے کہ پہلی شریعت میں ایک میری بات یاد رکھیے گا، پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی اسوا میں ہر ایک کے لیے نمونہ وجود نہیں. مثلا سلیمان علیہ السلام آپ نے بادشاہی کی ہے، فقیر بندے کے لیے اس میں اسوا موجود نہیں. فقیری کی زندگی کیسے گزارنا؟ بادشاہوں کے لیے تو نمونہ ہے، فقیروں جو غریب بندے ہیں، عام بندے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی شادی نہیں کی، حالت تجارت میں گزاری ساری زندگی. شادی شدہ بندے کے لیے ان کی زندگی میں کوئی اس طرح کا نمونہ نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کس کو سمجھے؟ آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کی، فقیر کے لیے کوئی بھی اس میں. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کی، فقیر کے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری بھی اختیار کی اور بطور بادشاہ بھی، بطور سربراہ مملکت بھی، بطور خلیفۃ اللہ بھی، یعنی فقیری پیٹ پر پتھر بھی باندھے اور ایک سلطنت پر حکومت بھی کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قاضی کے لیے بھی اس میں سرکار نے فیصلے بھی کیے، قاضی کے لیے اس میں اسوا موجود ہے، فقیر کے لیے بھی اس میں گائیڈ لائن موجود ہے، بادشاہ کے لیے بھی اس میں گائیڈ لائن موجود ہے. ایک خامد کے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک خامد جو شادی کرتا ہے، شادی شدہ بندے کے لیے بھی اس میں گائیڈ لائن، ایک گوارا بندہ ہے اس کے لیے بھی گائیڈ لائن. سرکار نے تجارت کی ہے، تجارت کا بھی اس میں گائیڈ لائن موجود ہے. مثلا آدم علیہ السلام نے تجارت تو نہیں کی نا، ایک تاجر بھی اس میں اسوا نہیں. سرکار نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، جو اچھے اخلاق ہیں ان کو کیا کروں؟ مکمل کروں. یعنی میری حیات طیبہ جو ہے، جو میرا اسوہ حسنہ ہے، اس میں اگر کوئی بادشاہ شریعت پر چلتے ہوئے بادشاہی کرے گا، میرا غلام بن کر، میرا امتی بن کر، جس طرح ایک بادشاہ سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے سرکار کی سیرت میں کردار موجود ہے، سبق موجود ہے، اسی طرح ایک نبیاں چیرنے والا مزدور بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی اسی نبی کا امتی ہوں جس نبی نے جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر نبیوں کو اکٹھا کیا. لیکن مزدوروں کے لیے سبق موجود ہے اور بادشاہوں کے لیے بھی سبق موجود ہے. اس حوالے سے ایک جو آخری بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، سورہ احزاب میں ما کان آیت 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. محمد ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول. اور نبیوں کے کیا ہے؟ خاتم. نبیوں کے کیا ہے؟ خاتم ہے، وہ آخری نبی. ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ نے قادیانیوں سے سنا ہوگا زندی نبی، بروزی نبی، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی. اس لیے ان کے ساتھ تفاوت نہ پڑے. قادیانی کہتے ہیں، وہ میں آپ کو ایک روایت، ایک آیت قرآن سے وہ دلائل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یہ بطور اصلی نبی، باقی جتنے بھی نبی تھے وہ آپ کا ضد تھے، آپ کا سایہ تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کا سایہ تھے، میں اور وہ آپ کے امتی تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے پیدا ہوا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے ہی نہیں تھے. تو یہ کہتا ہے کہ سرکار کی نبوت اصلی تھی. انبیاء کو جو نبوت دی گئی وہ آپ کا سمجھے سایہ دیا گیا. انبیاء آپ کے امتی تھے. دیکھیں سرکار اس وقت بھی نبی تھے، لیکن آدم بھی پیدا ہوئے، عیسیٰ بھی پیدا ہوئے، موسیٰ بھی پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں سرکار کی خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ یہ کہتے ہیں, میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ امتی نبی تھے, وہ بروسی نبی تھے, وہ ضدی نبی تھے. سرکار اصلی نبی تھے, تشریعی نبی تھے. یہ کہتا ہے کہ میں اصلی نبوت کا اظہار نہیں کر رہا بلکہ نبی نبوت کا اظہار کر رہا. ایک بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس چیز کو سمجھے؟ یاد رکھیے گا اسلام میں یہ ضدی, بروسی, یہ نقلی اور یہ امتی نبی, اس کا کوئی بھی تصور نہیں ہے. اس کا کوئی بھی تصور نہیں ہے. کوئی اس حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت پیش کرتا ہے. سورہ مائدہ کہتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. جو اللہ کے رسول کی, اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ جنت میں ان کے ساتھ رہے گا, مع الذین, ان کے ساتھ رہے گا, انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے نعمت دی, جن پر اللہ نے احسان کیا. وہ لوگ کون سے کہتا ہے اللہ کا مجھے شاہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ چوتھی کی دلیل ہے کی قادیانیوں کی. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو یہ بغیرت کہتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت وہ صدیق بن سکتا ہے, صالحین میں سے ہو سکتا ہے, شہداء میں سے ہو سکتا ہے. جس طرح صالحین میں سے, شہداء میں سے, صدیقین میں سے ہو سکتا ہے نا, اسی طرح وہ نبیین میں سے بھی ہو سکتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مع کا مطلب ہوتا ہے نا ساتھ. یہ بغیرت جو ہے یہ مع کا کرتے ہیں ترجمہ بننا, یعنی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ نبی بھی بن جائے گا, صدیق بھی بن جائے گا, شہید بھی بن جائے گا اور صالحین میں سے ہوگا. جس طرح وہ لوگ بن سکتے ہیں, صدیق, صالحین, شہداء ہو سکتے ہیں, اسی طرح یہ کہتا ہے کہ نبی یہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ مع کا مطلب ہے ساتھ, وہ ان کے ساتھ ہوگا. اور اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اور جو نیک عمل یہ کرنے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے, اس کو جو رفاقت دی جائے گی, حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا, ان کا ساتھ اس کے لیے کتنا اچھا ساتھ ہوگا. یعنی کہ نبی تو نہیں ہوگا, نبی کے ساتھ, نبیوں کے ساتھ ہوگا, یہ صالحین کے ساتھ ہوگا, یہ ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, نہ کہ ایسا کہ یہ خود نبی بن جائے. ایسے نہیں ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک اور آیت ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کل قوم ہادی, ہر قوم کے لیے کوئی ہادی ہونا چاہیے. ہر قوم کے لیے کیا ہے؟ ہادی ہونا چاہیے. کہتے ہیں ہادی کا معنی نبی. ہادی کا معنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہادی کا معنی نبی, کہ ہر قوم کے لیے کوئی ہادی ہونا چاہیے. تو یہ جو مرزا تھا یہ ہندوستان کے لیے ہدایت دینے والا ہادی تھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ والے کل قوم ہادی, ہر قوم کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ہے. تو یہ کہتے ہیں جو قادیانی کلچر تھا یہ برصغیر کے لوگوں کے لیے ہدایت یعنی ہادی, ہدایت دینے والا ہادی تھا. ہم کہتے ہیں باقی بھر گئے تھے اس دور کے ساتھ نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دور میں اور بھی بڑے بڑے پیرانے نظام تھے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. اللہ نے ہادی بنانا تھا تو مرزے کو بناتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس جیسے بندے کو بناتا کہ جو تھا بیچاری میں کام کرتا رہا, پتہ نہیں کس امتحان میں, یہ کے امتحان میں فیل ہوا, پھر طلاق لگا, پھر 1981 میں اس نے ولایت کا ایک مرتبہ دعویٰ کیا, پھر اس نے 91 میں اس نے ڈائریکٹ اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی. جو ہماری کلیا کا مریض تھا اور جس کا جو ہے وہ دماغی کا بے خوابی سے نیند ہی نہیں آتی تھی تذبذب کی وجہ سے, تو اللہ کو یہی ملا تھا نبی بنانے کی. ہادی کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ عالم بھی ہو سکتا ہے, وہ پیر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی نیک بندہ جو قرآن و حدیث پر کسی کی رہنمائی کرے وہ ہادی, نہ کہ ایسا ہو کہ نبی. اس کا مطلب ہے اگر کسی کو آپ کہتے ہیں نماز کے لیے چلو تو استغفر اللہ, نبی بن گیا.
آپ ہدایت کا سبب پیدا کر رہے ہیں نا، آپ رستہ دکھا رہے ہیں. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو خاتم النبیین ہے، انہوں نے نماز کا حکم دیا ہے، لہذا نماز کے لیے چلو. یہ کہنا چاہیے نا، نہ کہ یہ کہ پتہ جو ہدایت کا مثلا مولوی تو سارے نبی بن گئے نا. پھر یہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں، یہ بھی سب اللہ سارے نبی بن گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہادی کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا، نیکی کی راہ پر چلانے والا. یہاں پر ہادی کا معنی نبی نہیں ہے. ہادی کا معنی نبی نہیں. سرکار دو عالم وسلم کی احادیث ہیں جن میں واضح طور پر انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار دو عالم وسلم کے بارے کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ سرکار دو عالم وسلم آخری نبی ہیں. حضرت کعب الاحبار نام سنا آپ؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ احبار تھے. حضرت کعب کے مالک تھے. حضرت کعب کے صحابی گزرے، کہتے ہیں میرے والد صاحب جو تھے وہ حضرت اسلام میں بڑے ماہر تھے. جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا میرے پاس جو علم آیا میں نے تجھے سکھایا. سمائے ایک چیز، ایک خط ہے، میں نے فلاں دیوار میں اسے چنوا دیا ہے، اس کے ایک تاکچے میں رکھ کر آگے گارا لگوا دیا ہے. میری زندگی میں نہیں کھول، میں نے وہ راز لے کر کھولا. میری زندگی میں نہیں کھولنا، میری وفات کے بعد کھولنا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب وفات ہوئی میں نے کاغذ کھولا تو اس میں جہاں پر اور باتیں لکھی ہوئی تھی تو ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی انبیاء میں سے آخری نبی ہو. انبیاء میں سے آخری نبی ہوگا. تو بات یاد رکھیے گا، یہ جو ضدی امتی بروزی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو آخر میں آئیں گے تو پھر قیامت باتوں کی بجائے ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر مبعوث ہو چکے، ان کی بعثت نہیں ہوگی بلکہ ان کا نزول ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بطور نبی نہیں، بطور سرکار کی امتی آئیں گے. اور نبوت جو اس کو اللہ نے عطا کر دی، وہ نبوت کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی. ان کی بعثت نہیں ہوگی بلکہ ان کا کیا ہوگا؟ نزول ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قادیانی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں وہ اصلی نبی تھے، یہ بیزا جو تھا یہ ذلی نبی ہے، امتی نبی ہے. تو یاد رکھیے گا یہ اختراع، یہ بدعت، یہ خباثت کسی نے نکالی ہے، اس سے پہلے امت میں سے کسی نے بھی یہ چیزیں نہ بتائی، نہ نکالی، نہ بات. اب تو پوچھنے والی بات ہے ذرائع رسالت کے حوالے